لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کے اس درس میں ہر دن ہم قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ سنتے ہیں، اور آج ہم قوم لوط کا قصہ سنیں گے۔ قوم لوط کون ہے اور اس کا قصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین کا ایک علاقہ جس میں ایک بستی کا نام سدوم تھا، وہاں کے رہنے والوں کو قوم لوط کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے بیچ حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ جگہ آج اردن میں واقع ہے، اور اسی جگہ پر ڈیڈ سی ہے، بحیرہ میت ہے، یعنی مردہ سمندر ہے۔ اس قوم کے اندر برائی یہ تھی کہ شرک کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سب سے گندی بیماری یہ تھی کہ یہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ اس بیماری اور اس لت کی وجہ سے یہ قوم مشہور ہوئی، اور یہ بیماری سب سے پہلے اسی قوم کے اندر پیدا ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور اس بری لت سے منع کیا۔ چنانچہ کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ کیا تم ایسی گندی حرکت کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی قوم نے بھی ایسا کام نہیں کیا کہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے، گندی حرکت ہے۔ لیکن انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو ہی اپنی بستی سے نکالنے کی مانگ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو نکال باہر کرو اپنی بستی سے، بڑے ہی نیک بنتے ہیں، پاک باز بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو ان کی اس بدکاری سے، فحشکاری سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اپنے اس عمل سے باز نہ آئے، اپنے اس کرتوت کو ترک نہیں کیا، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے اس عمل سے باز آ جاؤ، اس گندی حرکت سے بچ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر عذاب کی بات کرتے ہو اے لوط، تو اللہ کا اگر عذاب کوئی ہے تو لے کر کے آ جاؤ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ اللہ کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کی ہدایت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے اللہ میری مدد فرما فساد پیدا کرنے والی قوم کے خلاف۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ عذاب کیسے آیا؟ چند فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں اور نوجوانوں کی شکل میں۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے تو ان فرشتوں نے کہا، جو نوجوان کی شکل میں تھے، اور لوط علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا اصل میں کہ یہ فرشتے ہیں، ان سے کہا کہ آج رات ہم آپ کے پاس رہنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں نیک تھیں، ایمان لے آئی تھیں حضرت لوط علیہ السلام پر، جبکہ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ یہ بیوی نکلتی ہے اور فوراً قوم کے
فحشکاروں کو، بدکاروں کو جا کر کے خبر کر دیتی ہے کہ چند نوجوان لوط کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قوم کے بدکار اور فحشکار سرکشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ باہر کے مہمان ہیں اور یہ بدکار لوگ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو نقل کیا، ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے قوم کے لوگوں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان کے ساتھ میں غلط حرکت مت کرو، باز آ جاؤ، الیس فیکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی شائستہ انسان نہیں، عقل رکھنے والے لوگ نہیں، کیا سب کے سب بدچلن ہو، اجڑ ہو، گنوار ہو، کوئی تو ہو جو سمجھے بات کو مانے کہ ایسی حرکت سے باز آ جاؤ اور اس عمل کا ارتکاب نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے سامنے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے تم جانتے ہو اور ہم تو اپنا کام کر ہی کے رہیں گے۔ برے ارادہ سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو ہی رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام پریشانی کی حالت میں کہہ رہے تھے کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا پھر کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا جو میں آج ڈھونڈ سکتا تھا، یعنی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے اور آپ کا کچھ بھی بال بیکار نہیں کر پائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی وقت اپنے پر سے ان سب کے چہرے پر مارا، یہاں تک کہ جو بھی آئے تھے سب کے سب اندھے ہو گئے، آنکھ کی بینائی جاتی رہی، اور اس وقت وہ ٹٹولتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے جا رہے تھے اپنے گھر کو لوٹتے ہوئے، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ایسا کر دیا ہے لیکن کل تمہیں دیکھ لیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ اے لوط آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے رات کے آخری حصہ میں نکل جائیے، آپ کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، اور جب عذاب آئے تو کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ آپ کے اوپر آپ کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھیں، حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کر کے نکل جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ جب سورج نکلا تو اللہ کا عذاب آیا۔ اس کی کیفیت کیا تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی بستی کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر نیچے کی طرف پٹخ دیا، اور اس کے بعد لگاتار پتھر برسایا گیا، جس کی وجہ سے سب کے سب اسی سے تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر آج ایک بدبودار جھیل تیار کر دی ہے، جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ میت کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی وہ عمل جو نہایت ہی اجڑ اور گنوار قوم نے جس کا ارتکاب کیا تھا، آج ترقی کا دعویٰ کرنے والی قوموں کے پاس نہایت ہی پسندیدہ کام سمجھا جاتا ہے۔ اسی کو ہم ترقی کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کے نام پر جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گزر چکی ہے اور ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں۔ یہیں پر ہمیں اسلام کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اسلام کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اسلام کی بیوٹی سمجھ میں آتی ہے، جس نے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز بتایا، بدکاری اور عفت کا مفہوم سمجھایا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود اور ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے تو ایسا کرنے والے
اور اس انسان کو جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دو۔ تو اسلامی کوڈ اگر پایا جاتا ہے تو اسلامی حکومت میں ایسا عمل کرنے والے کی سزا موت ہے، قتل ہے۔ یعنی اگر عورت کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت پوری کرے یا مرد کے ساتھ جنسی ضرورت پوری کرے، جس کو آج تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، ہمارے دین نے آج سے 1450 سال پہلے کہا کہ ایسے لوگوں کو اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر کام ہے، لہذا ان کو موت کی سزا ملنی چاہیے۔ اس قصے سے ہم دو بات سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے تو اس کی سزا ہمیں مل کر رہتی ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ اور دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں عمل آگے کرتا ہے، خاندان اور نسب آگے نہیں کرتا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نجات نہیں پا سکی عمل کی خرابی کی وجہ سے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نجات نہیں پا سکی عمل کی خرابی کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نجات نہیں پا سکا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر سب سے اہم جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے، لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہمیں عمل آگے کرتا ہے، نہ کہ خاندان اور نسب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔